بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رسپیکٹڈ ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ کو آپ کے اپنے پیارے چینل ہائی کیئر سلوشن میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کرتے ہیں وادی گلتری کی۔ امید ہے کہ آپ سب نے وادی گلتری کا نام سن رکھا ہوگا۔ اگر نہیں سنا تو آئیے میں آپ کو وادی گلتری کا ایک مختصر مگر سبق آموز قصہ سناتی ہوں۔ اس واقعے کا انسان کی خواہشات، عقل، شعور اور مذہبی انتہا پسندی سے بھی گہرا تعلق ہے۔ دیوسائی سے اگر آپ بھارتی سرحد کی طرف جانا شروع کریں تو راستے میں ایک وادی آتی ہے جس کا نام وادی گلتری ہے۔ اب تو خیر وہاں کچی پکی سڑک موجود ہے، مگر جس وقت کی بات میں کر رہی ہوں تب یہاں صرف پیدل ہی پہنچا جا سکتا تھا۔ پہلے آپ سکردو سے چلم تک جاتے تھے جو ضلع استور کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اور پھر وہاں سے تقریباً 12 دن پیدل سفر کر کے وادی گلتری پہنچتے تھے۔ میجر شہزاد نیر، جو کہ میجر ہونے کے ساتھ ایک ادیب اور شاعر بھی ہیں، ایک بار ان کا فوج کی طرف سے وادی گلتری جانا ہوا۔ 12 دن کے اس لمبے سفر میں میجر شہزاد نیر اور ان کے ساتھی فوج کی عارضی طور پر بنائی گئی آرام گاہوں میں قیام کرتے تھے اور صبح ہوتے ہی اپنا سامان اٹھا کر چل پڑتے۔ 12 دن کے مسلسل سفر کے بعد جب میجر شہزاد پہلی مرتبہ اس وادی میں پہنچے تو دیکھا کہ چاروں طرف بلند و بالا پہاڑ تھے اور درمیان میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ یہاں سال کے 8 مہینے برف پڑتی تھی اور باقی 4 ماہ تھوڑی بہت برف پگھلتی تھی۔ اس کی وجہ وادی کا حدود اربع تھا۔ یہ وادی مستطیل شکل میں تھی جہاں سورج کی روشنی بمشکل ہی پہنچ پاتی تھی۔ چونکہ میجر شہزاد نیر کی یہاں تعیناتی ہوئی تھی اس لیے ان کو یہاں کے مقامی لوگوں سے ملنا ملانا ہوا۔ ان لوگوں میں ایک 70-80 سال کا بابا بھی شامل تھا۔ یہ بابا جی کبھی وادی گلتری سے باہر نہیں گئے تھے، سو انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ باہر کی دنیا کیسی ہے۔ سردی کی شدت سے ٹھٹھرے ہوئے اس بابا جی سے میجر شہزاد نے پوچھا کہ مرنے کے بعد اگر آپ جنت میں گئے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جنت کیسی ہوگی؟ اس پر بابا جی نے جواب دیا کہ جنت میں آگ جل رہی ہوگی، میں اس آگ کے پاس بیٹھ کر ہاتھ تاپ رہا ہوں گا، اور جب میرا جی آگ سے اکتا جائے گا تو میں سورج کی گرمی لینے باہر آ جاؤں گا اور پھر وہاں بیٹھ کر دھوپ سیکوں گا۔ میجر نے بابا جی سے پوچھا کہ پھر دوزخ کیسی ہوگی؟ بابا جی نے جواب دیا کہ دوزخ میں تو چاروں طرف برف ہی برف ہوگی، لوگ سردی سے ٹھٹھر رہے ہوں گے اور خدا سے آگ کی بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ اب وادی گلتری کے بابا جی کی بات پر ہی غور کر لیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ جو چیزیں دنیا میں اسے تکلیف دے رہی ہیں یا ناقابل برداشت ہیں ان کا تعلق جہنم سے ہے، چاہے وہ چیز جو اسے تکلیف دے رہی ہے وہ اسی وقت کسی دوسرے کو سکون ہی کیوں نہ دے رہی ہو، پھر بھی وہ اس کے لیے جہنم سے کم نہیں ہوتی۔ ایک طرف اس وادی کی سردی سے تنگ لوگ اور دوسری طرف ہمارے علاقے کی سخت گرمی۔ گزشتہ کئی دنوں سے ملک میں گرمی کی جو لہر ہے اس نے ہر بندے کو ہلکان کر دیا ہے، رہی سہی کسر لوڈ شیڈنگ نے پوری کر دی ہے۔ ایسے میں کچھ لوگوں نے اپنی پوسٹ میں ایئر کنڈیشنڈ کے موجد کو جنت الفردوس میں جانے کی دعا دی، جس پر مذہبی اسکالرز نے بہت تنقید کی اور کہا کہ غیر مسلم چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو وہ جہنم میں ہی جائے گا، اور مسلمان چاہے کتنا ہی بد کیوں نہ ہو آخر میں جنت میں ہی جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے بات اتنی سادہ نہیں۔ صنعتی انقلاب کے بعد کا انسان پرانے زمانے کے انسان سے بالکل مختلف ہے۔ اسے مذہب کی قدیم تعبیر سے مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی مولوی صاحب ایئر کنڈیشنڈ مسجد میں بیٹھ کر عید کا خطبہ دیتے ہیں اور کفار کو جہنم واصل کرنے اور اپنے اس موقف کی تائید میں قرآن و حدیث کے حوالے دیتے ہیں تو انہیں موقع پر تو کوئی نہیں ٹوکے گا، مگر ان کی منطق سے شاید ہی کوئی مطمئن ہو سکے۔ اس مرحلے پر کچھ لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے ہمارے لیے وہی حرف آخر ہے جو خدا کی کتاب میں لکھا ہے۔ بے شک یہ بات درست ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خدا کی کتاب کی جو من مانی تشریح وہ کریں وہی حرف آخر ہوگی۔
سر سید احمد خان جیسے عالم نے تو قرآن کی تعبیر کا یہ سنہری اصول بیان کیا تھا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ خدا کی پوری اسکیم کو سمجھا جائے، اور غور کریں تو وادی گلتری کے بابے کے لیے وہ جنت الٹا جہنم بن جائے گی، جو کہ خدا کی اسکیم کے بالکل خلاف ہوگا۔ اس بابے کو وہی جنت ملے گی جس کی اس نے دنیا میں خواہش کی ہوگی۔ تو پھر عقل یہ کہتی ہے کہ ایئر کنڈیشنر ایجاد کر کے پوری انسانیت کا بھلا کرنے والا، اور دوسری طرف پینسلین ایجاد کر کے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچانے والا، ہٹلر جیسے کروڑوں لوگوں کے قاتل کے ساتھ جہنم میں کیوں کر جلے گا؟ یہ خدا کی اسکیم ہرگز نہیں ہو سکتی، جس نے انسانوں کے ساتھ عدل و انصاف اور رحم کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے، اور دوسری طرف وہ مسلمان جنہوں نے معصوم لوگوں کا ناحق خون بہایا اور گناہ کبیرہ کرتے رہے، تو کیا وہ لوگ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن سے اللہ نے قربت کا وعدہ کیا ہے؟ تو پھر چاہے وہ وادی گلتری کا بابا ہو یا انسانیت کا بھلا کرنے والا اے سی کا موجد، پینسلین ایجاد کر کے انسانیت کو بچانے والا ہو یا کروڑوں لوگوں کا ناحق خون بہانے والا ہٹلر، ان سب کے انجام کا علم صرف اللہ کو ہے۔ مذہبی انتہا پسندی سے باہر نکلیں، لوگوں پر تنقید کرنے کی بجائے اپنی خود کی اصلاح کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ یہ جنت اور جہنم، جزا و سزا کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور یہ اسی کے اختیار میں ہے۔ ہمارا من چاہا دین اس اٹل حقیقت کو بدل نہیں سکتا۔ ہماری عقل محدود ہے، ہم اللہ کی حکمت کو نہیں جان سکتے، مگر جو علم اور سمجھ بوجھ اس نے ہمیں عطا کی ہے، اس کی روشنی میں یہ فیصلہ ضرور کر سکتے ہیں کہ خدا کے عدل کا تقاضا کیا ہے، اور کون سی بات منطقی ہے اور کون سی غیر منطقی ہے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔